بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر وہ سابقہ رکن پارلیمان، وہ امیدوار اورنگ آباد ایسٹ محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب ناصر صدیقی صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد سینٹرل کے امیدوار ہیں، گجرات سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب صابر کابلی والا صاحب، جنرل سیکرٹری میرے چھوٹے بھائی جناب شکیل سما صاحب، دلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب جامعی شعیب جامعی صاحب، شہ نشین بتشریف فرما مفتی عبدالستار اشاعتی صاحب، اور حیدرآباد سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد و رکن بلدیہ محترم جناب سلیم بیگ صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب منصور خان صاحب، میرے تمام مجلسی رفقا، عزیزان ملت اسلامیہ، اورنگ آباد کے اس تاریخی شہر کے تمام ذمہ داران، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ اور ہم نے محترم امتیاز جلیل صاحب کی ایک جذباتی گفتگو اور تقریر کو سنا۔ میں امتیاز جلیل صاحب کے جذبات کی ہم تمام قدر کرتے ہیں، اور امتیاز جلیل نے اپنی ماں کو جو کھویا، اس غم کا اور اس تکلیف کا اظہار آج انہوں نے یہاں پر کیا۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے کہ امتیاز جلیل بے حد بیمار ہیں، ان کے ہاتھ میں ابھی بھی گلوکوز اور دوائیں دی جا رہی ہیں، وہ نیڈل ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے۔ ہم تو صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جن حضرات کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت سے بقید حیات رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے اس آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیک اعمال، ایسے اعمال جس کے کام کی وہ شروعات کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ نیک اولاد، اور ہم کو حدیث شریف میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کثرت سے اپنے مرحوم ماں باپ والدین کے لیے دعا کرتے رہو، ان کی مغفرت کے لیے۔ میں امتیاز جلیل کی والدہ کو جانتا تھا، بڑی خوش مزاج خاتون تھی، اور بڑا ہی ایک جذبہ رکھتی تھی اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔
اب ظاہر ہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی آپ اور ہم یہاں زندہ رہنے والے نہیں ہیں، نہیں معلوم اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات سے آپ تمام متفق ہوں گے کہ اگر آپ ایک 75 سال کے ضعیف خاتون سے یا ایک مرد سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری عمر اگر 75 سال ہے تو تمہاری زندگی کا سب سے غمگین دن کون سا تھا، تو کہے گا کہ جس دن میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے یا میری ماں چلی گئی۔ تو یہ غم ایسا ہے کہ آپ اور ہم اپنے خبر کو لے کر جاتے ہیں، مگر میں امتیاز جلیل سے کہوں گا کہ اپنے ہمت اور اپنے حوصلے کو بلند رکھیے، اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر ہیں، بلکہ آپ کو اپنی ماں کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ویدھان سبھا کے چناؤ ہو رہے ہیں، بہت سی باتیں ہم سن رہے ہیں، بی جے پی کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیں تو سیف ہیں، یوگی کہہ رہے ہیں کہ کٹیں گے تو بٹیں گے، فڈنویس کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں، مگر بنیادی بات اس ویدھان سبھا میں یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ قیمتوں کا ہے، جو آج بنیادی ضرورت کی چیزیں جن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ خواتین مہاراشٹرا کے مہیلاؤں کی سیفٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، مراٹھا ریزرویشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی یہ ذکر نہیں کر رہا ہے کہ مسلم اقلیت پر کتنے حملے ہوئے، جس میں حالیہ حملہ وہ تھا جو 70 سال کے بوڑھے کو ٹرین کے ڈبے میں اس کو مارا اور پیٹا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم وزیر اعظم کو، فڈنویس کو اور شنڈے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم لاڈلی بہنا میں 1550 روپے دے رہے ہیں، میں اورنگ آباد مارکیٹ کا ریٹ نریندر مودی کو، شنڈے کو اور فڈنویس کو اور امت شاہ کو بتا رہا ہوں۔ اب ریٹ بولیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں سے پارٹی سے میلے کو ریٹ دے کے لا لیے۔ ریٹ یہ ہے وزیر اعظم، کیونکہ آپ تو چائے بیچ کر وزیر اعظم بن گئے، جب آپ غریبی کو اتنے قریب سے دیکھے ہیں تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ چاول آج وزیر اعظم جب آپ پردھان منتری بنے 30 روپے میں بکتا تھا، آج 72 روپیز میں آ گیا۔ گیہوں آٹا 20 روپے تھا، 45 روپے ہو گیا۔ گیہوں 28 روپے ملتا تھا، اب 42 ہو گیا۔ گڑ 30 روپے تھا، اب 55 کے قریب۔ وزیر اعظم آپ چائے بنا کر اوباما کو پلائے تھے اور اس سوٹ پہنے تھے، سوٹ کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھ لیا تھا، نامو نامو نامو۔ وہ آج شکر جو آپ وزیر اعظم بنے جب 20 روپے میں تھی، آج 39 روپیز میں ہو چکی اورنگ آباد میں۔ مسور کی دال 60 روپے تھی وزیر اعظم جب آپ بنے تھے مودی، اب 155 روپے ہو چکی ہے۔
لال مرچی 180 روپے میں تھی، آج اورنگ آباد میں 450 روپے، املی 80 روپے اب 220 میں ہو چکی ہے، نمک 12 روپے میں تھا، سستا تھا موڈی، اب 25 روپے ہو گیا۔ کون نمک حلالی نمک حرامی کر رہا ہے، یہ مہاراشٹر کی جنتا کو 20 تاریخ کو طے کرنا ہے۔ میٹھا تیل 80 روپے میں تھا 2014 میں، 10 سال میں 160 روپے ہو گیا۔ وزیر اعظم آپ تو ویجیٹیرین ہیں، میں نان ویجیٹیرین ہوں۔ بھنڈی 20 روپے میں تھی، اب 50 روپے میں ہو گئی۔ بیگن 15 روپے میں تھا، اب 40 روپے میں ہو گیا۔ تو ہم لوگ دکنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ 20 تاریخ کو یہ جتنے ہمارے خلاف کھڑے ہیں، بیگن کو بولو۔ ہری مرچی 40 روپے میں تھی، موڈی کے 10 سال میں 100 روپے ہو گئی۔ پیاز 15 روپے 40 روپے ہو گئی۔ آلو 12 روپے تھا، 30 روپے ہو گیا۔ ٹماٹے 15 روپے تھے، 50 روپے میں ہو گیا۔ ایل پی جی گیس کا سلنڈر 450 میں ملتا تھا 2014 میں، اب 900 اور 1000 کے درمیان میں۔ پیٹرول 55 روپے 65 پیسے میں اورنگ آباد میں ملتا تھا 2014 میں، اب کبھی 105 تو کبھی 110 روپے میں۔ ڈیزل 45 روپے 50 پیسے میں تھا 10 سال پہلے، اب 90 اور 100 روپے کے درمیان میں آ گیا۔ اگر آپ اس میں سے 6-7 چیزوں کو نکال لیں گے، پیٹرول ڈیزل کو چھوڑ کے، اور سلنڈر کو ملا لیں گے، تو قریب ایک غریب کے گھر میں خالی ان چیزوں کو خریدنے کے لیے 1900 سے 2000 روپے نکل جا رہے ہیں۔ اور شنڈے، موڈی، امت شاہ، فڈنویس پکار کر مہاراشٹر کے غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم 1500 روپے دے دیے، 1500 روپے دے دیے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے شنڈے سے، فڈنویس سے، موڈی سے، امت شاہ سے، چلو میں بھی دیتا ہوں تم کو 1500 روپے، تم کھاتے کیا مہینے میں دیکھیں گے۔ چلو، غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہے بی جے پی۔ لاڈلی بہنا ایک 1500 روپے ڈال رہے، 1900 روپے چھین لے رہے، اس کو بولتے گجرات اسکیم۔ اس پر کوئی بات نہیں کر رہے، یہ ساوے بھی نہیں بات کر رہے۔ تمہارے خلاف کون ہے ناصر؟ نہ جیسوال بات کر رہے، ہندو مسلم ہندو مسلم۔ وہ بچوں کو سلاتے تھے نا، بچوں نے ججو جکا مامو جکا، سو جا پیارے، ججو جکا مامو جکا، سو جا پیارے۔ ہندو مسلم مسدتائی زیادہ بولے کہ وہ 1500 صدی میں وہ بادشاہ تھا، اس کے بارے میں بولو۔ اب میں اس کا جانشین ہوں، نہیں وہ ایسا ہوا تھا۔ ارے 2024 کی بات کرو، 2014 سے 24 میں تم نے چاول، گیہوں، جواری، گڑ، شکر، مسور کی دال، املی، نمک، میٹھا تیل، لال مرچی کا پاؤڈر، بھنڈی، بیگن، یہ سب آسمان کو چھو رہے، مگر انہوں کیا کرے اورنگ آباد میں آ کے ہم نام بدل دیے۔ ابے نام بدل دیے تو یہ سستا کہیں کو نہیں ہو رہا، پھر یہ بول کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مانے یہ کر دیے، وہ کرے، کیا کرے تم؟ اور 1500 روپے دیے۔ شنڈے صاحب آپ کے گھر سے نہیں دے رہے، یہ مہاراشٹر کی جنتا کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا خاندان کا پیسہ نہیں ہے۔ اور آج میں یہاں سے
مہاراشٹر کے غریبوں کو پیغام دے رہا ہوں، 1500 روپے اگر ملے، 3000 بھی ملے، لو، استعمال کرو، مگر جب 20 تاریخ کو جائیں گے تو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا دو آپ انشاءاللہ تعالی۔ اورنگ آباد میں 6 دن میں ایک مرتبہ پانی، 8 دن میں ایک مرتبہ پانی کو ترسا دیے۔ روڈ نہیں ہے، موری نہیں ہے، کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر اورنگ آباد کے لیے ٹیکسٹائل پارک منظور ہوا، 2023 میں امراوتی کو لے کے چلے گئے۔ اس ڈویژن میں 2026 کے 6 مہینے میں 250 کسان خودکشی کر لیے، مگر مودی کی زبان پہ کچھ نہیں آتا، اور پھر بولتے مودی ہے تو ممکن ہے۔ میں غریب پریوار سے آیا، میں چائے بیچ کر آیا۔ ارے تم کیا کیا بولتے، یہ تو بتاؤ پھر یہ مہنگائی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو بولے ہمارے کو جتا دو، ہم 1500 کی جگہ 2000 کر دیتے۔ ارے تماشا ہے، ہارون کا خزانہ نکلا کیا مہاراشٹر میں بانٹتے جائیں گے؟ سو میرے بھائی اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، مہاراشٹر میں پورا لکھ کے لایا۔ ہاں کہاں ہے جی؟ مہاراشٹر میں نہیں، فون میں ہے، فون میں سب ہے، سب کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان پہ بھی بولتا ہوں۔ ہاں پورے ہر ڈاکٹر کا علاج حکیم کرتا ہے یہ۔ ہاں اب آپ سنو، مہاراشٹر میں 2022 میں 2904 مہیلاؤں کا ریپ ہوا۔ بولو مودی، 2904 مہیلاؤں کا ریپ ہوا۔ مہاراشٹر میں مہیلاؤں کا، خواتین کا کڈنیپ کتنا ہوا؟ 12260۔ ملک میں سیکنڈ نمبر پر مہاراشٹر میں مہیلاؤں کا کڈنیپ ہوا 2022 میں۔ اتر پردیش میں جو کٹیں گے بولے نا، وہ اتر پردیش میں 16,260 مہیلاؤں کا کڈنیپ ہوا۔ مرینو کیا بول رہے؟ بٹیں گے تو کٹیں گے۔ ابے عورتوں کو اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے۔ مہاراشٹر میں 12,260 مہیلاؤں کا کڈنیپ ہوا۔ اسالٹ حملے کتنے ہوئے مہاراشٹر میں؟ انٹینٹ ٹو آؤٹریج ہر موڈسٹی 11,512 مہاراشٹر میں۔ اور پھر آپ دیکھتے جائیے، اتنا بڑا مہیلاؤں کا، خواتین پہ حملے ہو رہے اور انہوں بات نہیں کرتے۔ مودی اورنگ آباد کو آئے، یہاں پر کل بھاشن دیے۔ میں میڈیا کے دوستوں سے پوچھا، کیا مودی مراٹھا آرکشن کی بات کرے؟ نہیں کرے، بالکل۔ بھائیوں بہنوں، آرکشن کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے۔ ارے کاٹا نہیں جا رہا ہے، تم بولے تھے مراٹھاؤں کو ریزرویشن دوں گا میں۔ ایک لفظ مراٹھا ریزرویشن کے بارے میں وزیر اعظم نے یہاں پر نہیں کہا۔ ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، امتیاز جلیل انشاءاللہ تعالی، ناصر صدیقی انشاءاللہ تعالی جب یہاں کے نئے آمدار منتخب ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اہل دل کی دعاؤں سے، تو یقیناً مہاراشٹر کی ودھان سبھا کو اور بھی جو مجلس کے ودھائک جیتیں گے، مہاراشٹر کے اسمبلی کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے کہ مراٹھاؤں کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے اور ان کو آرکشن ملنا چاہیے۔ کس میں ملنا چاہیے؟ 50% کے اندر ملنا چاہیے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، آج تو امتیاز جلیل صاحب ایفیڈیوٹ بھی بنا لی ہے
اور اس کو جرانگے پاٹل کو بجائیں گے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کمٹمنٹ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس مقدس شہر میں آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا. آپ نے اس کی بنیادوں کو ڈالا. آپ نے ایک عالی شان اتحاد اور سیاسی شعور، اپنی طاقت کی ایک عمارت کو تعمیر کرنا آپ نے یہاں پر شروع کیا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اس عمارت کو گرنے مت دیجیے. آپ اپنی اس عمارت کے کام کو مکمل کریے. جو طاقتیں آج ہمارے درمیان میں آ کر جو جس عمارت کے لیے آپ نے اپنے آنسوؤں کو، اپنے خون کو استعمال کیا، یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک عمارت کھڑا کر رہے ہیں. آج جو طاقتیں آ کر مجلس کے اس بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ان سے باخبر کر رہا ہوں. پارلیمنٹ کا الیکشن آیا. پورے مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں. ایک الپ سنکھیک سماج کا مسلمان 20 سال کے بعد 2019 میں جیتا. تو یہ نام نہاد سیکولر پارٹی، یہ کھلم کھلا جو فرقہ پرستی بی جے پی، آر ایس ایس اور شنڈے کرتے ہیں، یہ سب مل گئے اور مل کر بولے کہ کوئی بھی کہاں پر جیتتا اس کی پرواہ نہیں، مگر اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور ہوا وہی. یہ سب مل کر ایک ہو کر امتیاز جلیل کی کامیابی کو روک دیے. میرے بھائی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل کامیاب نہیں ہوئے. یقیناً اس میں آپ کا نقصان ہوا، مہاراشٹرا کے مظلوم عوام کا نقصان ہوا، اس مقدس اور تاریخی شہر کے باشندوں کا نقصان ہوا، بلکہ بھارت کے ان غریب 13.5 کروڑ الپ سنکھیک سماج کا، دلتوں کا نقصان ہوا، جو بڑی امید کی نگاہوں سے امتیاز جلیل کو دیکھ رہے تھے کہ پہلے مرتبہ کا رکن پارلیمان ہے اور کس بے باکی کے ساتھ بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر عوام کے مسائل کو اٹھاتا ہے. وہ آج تڑپ رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چاہے اتر پردیش ہو، بہار ہو، لوگ جب کبھی مجھے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر یا کہیں مل جاتے، مجھ سے ایک ہی بات کی شکایت کرتے، اسد صاحب، امتیاز صاحب کیسے ہار گئے. سب یہی بولتے، اسد صاحب، امتیاز صاحب کیسے ہار گئے. میرے بھائی، امتیاز جلیل کی کامیابی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے ایک بازو کو کھو دیا. میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر آپ سے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں. اورنگ آباد کے غیور عوام، میں تو اپنے ایک بازو سے کھو دیا، مگر تم امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کو کامیاب کرو گے انشاءاللہ تعالی. یہ نہ صرف آپ کے لیے، سینٹرل اور ایسٹ کے لیے ضروری ہے، اس کے ترقی کے لیے، بلکہ مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں کوئی جا کر لڑے آپ کے لیے، آپ کی آواز بن کر لڑے. دوسرے بھی لڑ رہے ہیں جو 5 منٹ 2 جملے صحیح نہیں بول سکتے، جو 5 منٹ 2 جملے صحیح نہیں بول سکتے، الف کو تے کو جیم بولتے. سمجھے آپ؟ الف کو تے کو جیم بولتے. 2 چشمی ہے بھی نہیں معلوم، ان کو زیر زبر نہیں معلوم، مگر گالی دیں گے اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو. آپ کو مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں سوچو، تصور کی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. اگر امتیاز جلیل مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہوگا، سوچو آپ، کوئی کھڑے ہو کر اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو کون اس کا دلیلوں کے ساتھ جواب دے گا؟ کس میں اتنی قابلیت ہے
کون مدلل طریقے سے حکومت کو اپنے دلائل سے جھکا دے گا تو وہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو لڑ رہے ہیں نا، جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے؟ یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے؟ ایسٹ سے کانگریس لڑ رہی ہے، سماجوادی پارٹی بھی اگاڑی کا حصہ ہے، مگر ان کا کینڈیڈیٹ یہاں پر ہے۔ مالیگاؤں میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے، کانگریس کا بھی ہے۔ دھولیا میں فاروق شاہ کے خلاف سماجوادی بھی ہے اور ادھو ٹھاکرے کا بھی کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ کیا پلاننگ کیا ہے؟ وہی پلاننگ جو پارلیمنٹ میں کیے تھے کہ پورے مل کے اس کو ہرا دیں گے، مجلس کو ہرا دیں گے۔ جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی، ہرانا ان کا مقصد ہے۔ اگر آپ مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے تو آپ اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے، آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر سیاسی قیادت نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ مہاراشٹر میں آپ نے شروعات کی، آپ نے بتایا دنیا کو کہ سرزمین حیدرآباد کے آگے بھی، اس کے باہر بھی ہم اورنگ آباد کی عوام نے اپنی سیاسی قیادت کو بنانے کا کام شروع کر دیا، اسی لیے تمام کے تمام تکلیف میں آ گئے۔ آج آپ بتائیے کیا وجہ سے مجلس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیوں تم مخالفت کر رہے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے، اگر یہ دو جیت جائیں گے تو مہاراشٹر کے 288 کی اسمبلی پر حاوی ہو جائیں گے۔ ان کو معلوم کہ اگر یہ مجلس کے نمائندے جیت کر مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو سیٹنگ نہیں ہوگی، فکسنگ نہیں ہوگی۔ یہ امتیاز جلیل اور مجلس کی دشمنی کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام پیدا کیا۔ ایک ناپاک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو مہاراشٹر سے کہیں احتجاج کی آواز نہیں اٹھی۔ اگر آواز اٹھی تو اورنگ آباد سے اٹھی۔ اورنگ آباد کے ایک ایک فرد کو سلام، اورنگ آباد کے غیور علماء کو سلام، اورنگ آباد کے ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسے جیالوں کو پیدا کیا، جس نے بھارت کو بتا دیا کہ اگر کوئی کملی والے پر بکواس بکے گا تو ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے۔ اور آپ نے احتجاج کا پرچم بلند کیا، دنیا حیران تھی، بی جے پی پریشان تھی، آر ایس ایس ڈر گئی۔ یہ آخر کیا ہو گیا اورنگ آباد کی عوام کو کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجلس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا، آپ کے اتحاد کے قلعے کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے عشق نبوی کو دیکھ کر، آپ کے غلامی نبوی کو دیکھ کر یہ تمام باطل طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو روکا جائے۔ اور کیسے روکا جائے؟ فرد کو روک سکتے، مگر جماعت کو روکنے کا طریقہ یہ ان کے پاس ہے کہ ان کے امیدواروں کو کامیابی سے روک دیا جائے۔ یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ تمام کو ایک ہو کر 20 تاریخ کے دن آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ پیغام دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور میں آپ سے اپنا گریبان پھیلا کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام، آپ نے مجھے بہت محبتوں سے نوازا، میں آپ کا مقروض ہوں اور زندگی بھر مقروض رہوں گا۔ 20 تاریخ کے دن تم میرے اس پیغام کو لے کر جاؤ کہ امیدوار
امتیاز یا ناصر نہیں، امیدوار اسد الدین اویسی ہے تمہارے سامنے، یاد رکھو۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں تمہارے لیے آواز اٹھاتے رہوں گا، میں تمہاری آواز تھا ہوں اور رہوں گا۔ امیدوار امتیاز نہیں ہے، امیدوار ناصر صدیقی نہیں ہے، امیدوار اورنگ آباد سے اسد الدین اویسی ہے۔ تو آج اسد الدین کے نام پر آپ کو پتنگ کر بٹن دبانا پڑے گا، امتیاز ناصر کے نام پر نہیں۔ میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں ایس کی جنتا سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دارالسلام کی طرح انشاءاللہ تعالی میں وہاں پر ایک دفتر قائم کروں گا، ایسٹ اورنگ آباد میں دفتر قائم کریں گے۔ جس طرح حیدرآباد کے دارالسلام میں کام ہوتا ہے اس طرح ایسٹ میں انشاءاللہ تعالی کام ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسپتال بنانا میری ایک نیت بھی اور خواب بھی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایسٹ اورنگ آباد کی جنتا سے کہ سال میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ انشاءاللہ اویسی ہاسپٹل کے پورے ہر شعبے کے ڈاکٹروں کو لا کر 2 دن کا میڈیکل کیمپ سال میں 6 مرتبہ ایسٹ کے ان تمام سلم علاقوں میں لگاؤں گا۔ ہندو مسلمان دلت نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور یہاں پر مجلس کے کارپوریٹروں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آرام سے اپنے تکیے پر بیٹھ کے سو رہا ہے کہ نہیں میں ہی لڑوں گا، نہیں پیارے، دوڑنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ اگر تم جماعت کے لیے کامیاب کرو گے ناصر کو، امتیاز کو، اب جب کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوں تو تمام کارپوریٹر سے کہہ رہا ہوں تم محنت کرو، تمہارے کو یہ عوام مجھ سے آ کر کہے گی کہ صاحب اس کو ٹکٹ دو، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، شکایت کا موقع آپ مت دو۔ میں ان کارپوریٹر سے بھی کہہ رہا ہوں بھاگو، دوڑو، کیونکہ اگر آپ کو کارپوریٹر بننا ہے اور جس کسی کو بھی بننا ہے آپ محنت کرو، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ چوتھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پر یہ معصوم بچے جو ہیں، خواتین جو ہیں، ان کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر خاص طور سے بنایا جائے گا جہاں پر ان کو اچھی چیزیں سکھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ 4-5 چیزوں کا میں اعلان کر رہا ہوں، مگر 20 تاریخ کو آپ یاد رکھو کہ اب آپ کے سامنے امتیاز کا چہرہ نہیں، آپ کے سامنے ناصر کا چہرہ نہیں، آپ کے سامنے اسد الدین ہے۔ اسد الدین کے نام پہ آپ کو ووٹ دینا ہے۔ آپ لاج رکھ لو اس جماعت کی۔ میرے بھائی آپ بتاؤ، جس کو 2 مرتبہ ٹکٹ ہم نے دیا، آج وہ شخص کہتا ہے کہ مجلس ایسی ہے، مجلس ویسی ہے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، انجمن اشاعت تعلیم کی بنیاد اورنگ آباد کے دانشور عزت دار لوگوں نے رکھی تھی، ذرا اس پر بھی غور کر لو۔ تمہارے اداروں میں جو غریب ٹیچروں کا استحصال ہو رہا ہے، ذرا روک لو اس کو۔ اور تیسری بات، جو ساوے سے تم کو گلاب جامن، لڈو، نان خلیا ویجیٹیرین بھی آ رہا، تو بعض ہمارے نوجوان غپاغپ لے رہے ہیں، لو، مگر 20 تاریخ کو آسمانوں پر پتنگی پلانا میرے بھائی، پتنگی پلانا۔ ارے یہ کوئی آ کر مجھے کہہ دیا میں 70 سال کا ہو گیا، میرے کو 1 مرتبہ ٹکٹ دے دو۔ میں بولا بھائی یہ کون سا نیا قانون ہے کہ 70 سال کا ہو گئے دے دو؟ تو کل ایک بچہ بولے گا میں 25 سال کا ہوا، جوان ہوا، دے دو۔ سوال اس کا ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ دیا گیا تھا، میں یقیناً سوچ رہا تھا، مگر آپ نے
ورکنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے ریاست کے صدر کی توہین کی. آپ نے کیا کیا بک دیا، اناب شناب آپ نے بک دیا. میں تحقیق کیا پارلیمنٹ کے الیکشن میں کس ادارے کے ٹیچروں کو کہا گیا تھا کہ امتیاز کو ووٹ مت دو. میرے بھائی اب آپ بتائیے، کوئی بھی جماعت آرگنائزیشن میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کیا؟ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، ہم کو ان سے تھی کب امید وفا جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. میں یقیناً علماء کرام کی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا. اختلاف رائے ہے اور رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میرے بھائی یہ ہمارے علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ہم اختلاف ان سے کر سکتے ہیں مگر ان کی توہین ہم اپنی زبان یا اپنے لکھت سے نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اختلاف کرو، بولو کہ ہم کو آپ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے انشاءاللہ تعالی. اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے. یہ آج بھی ہمارے علماء ہیں، کل بھی رہیں گے. یہ انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی عزت کرنا. اختلاف رائے ضروری ہے، جمہوریت ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. اور آپ جانتے کہ مفتی عبدالستار صاحب بیٹھے ہوئے، NIA کا واقعہ ہوا اور جب NIA آئی تھی تو ہمارے مولانا امتیاز جلیل کے صاحب کے گھر پہ چلے گئے. امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی اور ہمارے متعلقہ کارپوریٹر نے مفتی عبدالستار صاحب کا بڑا ساتھ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی قیادت کو مضبوط کرو. کتنا ٹائم ہو؟ نہیں 7 منٹ ہے، 7 منٹ بہت ہے. پارلیمنٹ میں امتیاز صاحب کو پوچھو، آپ 4 منٹ میں پوروں کی ہم ٹائیں کچی کر دیتے یہاں سے لے کے وہاں تک. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ اتل صاحب جو ہے اب ایک پروگرام بنا رہے، میں ٹورزم پہ لے کے جاتا ہوں تمہارے کو. کون چلتا درگاہ کو، کون چلتا یہاں پہ. سنا کہ 3-4 ہزار لوگوں کا پروگرام بنا رہے. میرے بھائی آپ ہرگز اس کے اس آفر کو قبول مت کریے، ہرگز مت کریے. اگر آپ جائیں گے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ 20 تاریخ کو آپ اپنا ووٹ نہ ڈالیں. تو آپ احتیاط کریے. ٹورزم کا بہت وقت ہے. انشاءاللہ تعالی میں اورنگ آباد آؤں گا، آپ اور ہم مل کر خلد آباد جائیں گے، دولت آباد جائیں گے، اور وہ مقبرے کو بھی دیکھنا ہے میرے کو. اب نہیں معلوم وہاں گیا تو پھر میڈیا بولیں گی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، کدھر گئے، کس کے پاس گئے. مگر یہ ان کی سازش ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے یہی پھر سے التجا کر رہا ہوں، اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریے. یہ جو نادان لوگ ہیں، ارے یہ سماجوادی کا ان کا ادھیکش ہے، وہ بول رہا کہ مسلم اقلیت کو نیتا کی ضرورت نہیں ہے. جو مسلم اقلیت اپنے نیتا کی بات کرے گا اس کو پاکستان جانا ہے. ابے تو جا پاکستان کو، جا کے مل اس سے. ہم کو بول رہا پاکستان چلے جاؤ. ارے سماجوادی والے بولتے تو پاکستان چلے جا، یہ BJP والے بولتے تو وہاں چلے جا. ارے بابا تملا کیا بانٹ لی ہے؟ تو پاکستان چلے جا. نہیں جاتے کیا کرتا تو بول؟ نہیں جاتے کیا اکھاڑتا بول؟ اب یہاں سرزمین میں پیدا ہوئے، تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مودی سے مقابلہ کر رہے ہیں جمہوری طریقے سے. تم کیا کر سکتے؟ گولی چلا سکتے، نہ چلاؤ گولی. میں مرنے تیار ہوں. مجھ پر کئی حملے ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھو اورنگ آباد کی عوام، میں تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میری نیت یہی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں میرا جسم تمہاری سرزمین میں اندر چلا جائے. بس میری ایک ہی خواہش ہے
مجھے اورنگ آباد سے اتنی محبت ہے. اللہ جانتا ہے مجھے اورنگ آباد سے کتنی محبت ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ میں جو کچھ الفاظ بول رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. بلکہ میں نے اپنے افراد خاندان کے سامنے بھی یہ بات رکھا تو میرے افراد خاندان کے لوگ بہت ناراض ہوئے. کیا بک رہے ہو, دیوانی بات مت کرو. میرے گھر والوں تک بول دیا میں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اگر وطن عزیز میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے تو مجھے اورنگ آباد کی ایک چھوٹی سی زمین میں کسی پر جگہ میں دفنا دو. بس میری نیت یہی ہے. میں آپ سے اتنا محبت کرتا ہوں. 20 تاریخ کو یہ دونوں امیدوار نہیں ہیں, یہ آپ کا بھائی امیدوار ہے, یہ آپ کا بیٹا امیدوار ہے. آپ میری لاج رکھ لو, اور میری لاج اس لیے رکھ لو میری نفس کے لیے نہیں, اپنے اتحاد کے لیے, اپنی شناخت کے لیے, اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے. یاد رکھو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میرے الفاظ کو نوٹ کر کے رکھ لو. بھارت میں مسلم اقلیت کی جب تک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد کی شیروانی پھاڑ دی گئی تھی کولکتہ میں, مولانا حفظ الرحمان پر حملہ کیا گیا تھا. اسد الدین اویسی کیا چیز ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آنے والے 40 سال کو نظر رکھو. میری کوشش یہی ہے کہ میں, امتیاز ناصر, ہمارے تمام مجلس کے اراکین جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سرزمین میں 40 سال تک 50 سال تک ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو آپ کی خدمت کر سکیں, جو اسد الدین امتیاز جلیل سے زیادہ, جو ناصر صدیقی سے زیادہ عوام میں جذبہ رکھیں خدمت کا. یہ کام ہم کو کرنا ہے. 20 تاریخ کے دن تم صرف ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہو, تم 20 تاریخ کو ووٹ پتنگ کے لیے اس لیے ڈال رہے ہو کیونکہ تم کو 40 سال تک تمہاری آواز رہنا اورنگ آباد میں. اور اگر اللہ سے میری یہی دعا آتی ہے کہ یا اللہ صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت دے, مجلس اتحاد المسلمین, اور ہمارے جو خوابیں ہیں اللہ ان خوابوں کو پورا کر دے. میرے بھائی, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا مگر میں دوڑا پھرتا ہوں. وقف کا بل ہمارے سامنے ہے. یہ وقف کا بل اگر قانون بنے گا مسجدیں, درگاہیں, خانقاہیں, قبرستان غیر محفوظ ہو جائیں گی. تو وقف کو بچانے کے لیے 20 تاریخ کے دن آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے. میرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے, کیا آپ ہمت کے مظاہرے کریں گے؟ کیا آپ امید کے مظاہرے کریں گے؟ کیا آپ ڈریں گے؟ کیا آپ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیں گے؟ کیا آپ اورنگ آباد میں اسد الدین اویسی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اسد الدین اویسی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اپنی جماعت کی قیادت کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ علماء کی عزت کریں گے؟ یاد رکھو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ لڑائی 50 سال کے لیے ہے, یہ صرف ایک چناؤ کی نہیں ہے. تو 20 تاریخ کے دن آسمانوں میں کیا نظر آئے گا؟ گلیوں سے کیا آواز آئے گی؟ گھر سے کیا آواز آئے گی؟ دل کیا پکارے گا؟ دماغ اور جسم کیا کہے گا؟ اور ہم کیا کریں گے؟ پتنگ 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 پتنگ. آپ تمام سے ہی گزارش ہے, ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. بی جے پی کو جواب دیجئے, یہ لوگ اس ملک کو اور دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اتحاد سے اپنے شہر کو بچائیے, ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کریے, دلتوں کے انصاف کے لیے لڑنا ہے. شکریہ, خدا حافظ, السلام علیکم. مجلس اتحاد المسلمین پتنگ کو اورنگ آباد زندہ باد. ڈر رہے, زور سے بولو, اورنگ آباد, اورنگ آباد, اورنگ آباد.